السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ محتشم سامعین کرام، ناظرین حضرات، اسلامی برادران و خواتین، جو پروگرام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے توحید۔ توحید کا لغوی معنی ہے وحد الشیء سے یہ ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو ایک کرنا، ایک بنانا۔ اللہ رب العالمین کے نسبت سے جب اس چیز کو ہم دیکھیں گے تو اس کا معنی ایک کرنا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین بذات خود ایک ہے۔ وہاں معنی یہ ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف وحدانیت کی نسبت کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے تئیں ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ اصطلاحی تعریف کی گئی ہے افراد اللہ تعالی بما یختص من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات۔ اللہ رب العالمین کو یکتا گرداننا، اکیلا سمجھنا، منفرد سمجھنا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اور اسی طریقے سے اس کے اسماء و صفات میں۔ یہ توحید کی اصطلاحی تعریف کی گئی ہے۔ توحید کی ان تینوں قسموں کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، جس کو ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جس میں تینوں قسمیں موجود ہیں۔ وہ تینوں قسمیں کون کون ہیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ذرا دیکھیں ان تینوں قسموں کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ایک آیت کے اندر اکٹھا ذکر کیا ہے، یکجا ذکر کیا ہے۔ آیت کہاں کی ہے؟ آیت ہے سورہ مریم 65 نمبر آیت۔ رب السماوات والارض وما بینہما۔ آسمانوں کا پروردگار ہے، زمین کا پروردگار ہے، اور جو ان دونوں کے مابین ہیں ان کا بھی پروردگار ہے۔ سب کا رب وہی ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ لہذا اے بندے، تو اس کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام یا ہم پلہ اور بھی ہے؟ اس حیثیت سے کہ جس حیثیت سے اللہ رب العالمین سمیع ہے، جس حیثیت سے اللہ رب العالمین رحیم ہے، جس حیثیت سے اللہ رب العالمین رحمان ہے، اس حیثیت سے دنیا میں کوئی سمیع، کوئی رحیم، کوئی رحمان ہے نہیں۔ ہاں، بندہ بھی علیم ہوتا ہے، اس کا نام علیم رکھ دیا جاتا ہے، بندہ کا نام بھی حلیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا فبشرناہ بغلام علیم۔ ہم نے ایک جانکار لڑکے کی خوشخبری دی۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی۔ تو حلیم اور علیم دونوں اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہم اور آپ جب اسے قرار دیں گے کما یلیق بجلالہ، جیسا اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، اور جب اسے ایک بندہ متصف کیا جائے گا تو جو بندہ کے لائق ہے، دونوں میں فرق۔ تو ایک ہی اعتبار سے بندہ اور اللہ دونوں کو سمیع نہیں کہا جا سکتا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو قرآن مقدس کی یہ آیت جو سورہ مریم کی میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 65، اس میں توحید کی تینوں قسموں کا تذکرہ ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا پروردگار، زمین کا، اور جو ان دونوں کے مابین ان کا بھی پروردگار وہی ہے۔ فَاعْبُدْهُ، لہذا اے بندے
تو اللہ رب العالمین کی اسی کی پرستش کر، واصطبر لعبادتی، اور اس کی عبادت پہ ڈٹ جا۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے، اس کا مساوی، اس کے برابر کسی کو جانتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ تو جب اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، بلکہ علماء نے عام طور پر توحید ربوبیت کو پہلے ذکر کی ہے، کیونکہ توحید ربوبیت کو پوری دنیا کی انسانیت مانتی ہے، سوائے وہ جن کو ہم لوگ دہریہ کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے انکاری ہیں، ورنہ پوری کائنات کے لوگ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کفار مکہ سے بھی اے نبی اگر آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ البتہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی توحید ربوبیت کے قائل کفار مکہ بھی تھے۔ امتوں کی لڑائی اور جنگ جو ہوئی ہے اپنے نبیوں سے، وہ توحید ربوبیت میں نہیں ہوئی ہے۔ توحید ربوبیت کو ہر کوئی مانتا تھا، توحید الوہیت کے مسئلے میں لڑائی ہوئی اور وہیں مسئلہ کھڑا ہوا، اور وہیں ولا و برا کا مسئلہ پیدا ہوا، اور وہیں نبیوں کی اپنے امتوں کے ساتھ جنگ ہوئی توحید الوہیت کے نام پہ۔ تو توحید کے 3 قسمیں ہیں، ہم مختصر طور پر تینوں کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لیا ہے توحید ربوبیت۔ کیا ہے توحید ربوبیت؟ اس کو ذرا دیکھیے۔ توحید ربوبیت یہ ہے ہوا افراد اللہ عز وجل بالخلق والملک والتدبیر، اللہ تعالیٰ کو منفرد گرداننا، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، مدبر ہونے میں۔ خالق، مالک، مدبر صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے ساتھ کسی کو، ہمیں اور آپ کو نہ خالق گرداننا ہے، نہ مالک، نہ مدبر۔ اللہ رب العالمین تنہا خالق ہے پوری کائنات کا۔ مجوسی 2 خالق مانتے تھے، کہتے تھے ایک تاریکی کا پیدا کرنے والا ہے، ایک نور کا پیدا کرنے والا ہے۔ نور کے پیدا کرنے والے کو تاریکی کے پیدا کرنے والے پر فوقیت دیتے تھے، لیکن نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خالق تنہا اللہ ہے۔ جتنی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، خیر و شر، سب کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسے اللہ رب العالمین پسند کرے۔ جیسے ایک مریض ہے، دوا کھاتا ہے، کڑوی دوا گھونٹ لیتا ہے، لیکن دوا کو پسند نہیں کرتا، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے غلادت کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے شر و فساد کو پیدا کیا۔ بندوں کے افعال کا خالق تنہا اللہ رب العالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق و افعال العباد پوری کتاب لکھ دی۔ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت جو سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہیں، سب کا عقیدہ یہی ہے کہ خالق تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ تو توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، مدبر گردانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھا جائے۔ خالق اللہ رب العالمین ہے اور دنیا میں کوئی نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین احسن الخالقین ہے، اور احسن اسم تفضیل ہے جو مشارکت کو چاہتا ہے۔ بسا اوقات اسم تفضیل استعمال کرتے ہیں بغیر مقابلہ کی بھی، اور احسن الخالقین کا مطلب یہاں یہ ہے کہ بندہ پیدا کرتا ہے، بندہ کسی چیز کو بناتا ہے، اس کے بنانے میں اللہ رب العالمین کے بنانے میں فرق ہے۔ بندہ خالق ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے جو اس کی شایان شان ہے۔ کسی چیز کو عدم سے وجود یہ اللہ رب العالمین بخشتا ہے، بندے کی طاقت یہ نہیں ہے۔ بندہ ایک چیز وجود میں موجود ہے، اسی کو دوسری شکل میں کر سکتا ہے۔ لوہا موجود ہے، لکڑی موجود ہے، سونا، تانبا، پیتل، چاندی موجود ہے، اسی کو ڈھال کر کے، اسی کو گرم کر کے، پگھلا کر کے کسی اور شکل میں بنا سکتا ہے، یہ بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن بندہ مٹی نہیں بنا سکتا، بندہ سونا چاندی نہیں بنا سکتا، بندہ لکڑی نہیں پیدا کر سکتا، پر اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے اور ان کو دوسری شکل میں بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔
تو بندے کے پیدا کرنے میں اللہ کے پیدا کرنے میں فرق ہے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا تصویر کشی کرنے والوں سے احیوا ما خلقتم، جسے تم نے بنایا ہے پیدا کیا اس میں اس کو زندہ کرو، وما ہوا بنافخی، اور اس میں وہ روح نہیں پھونک سکے گا۔ پھر اسی تصویر کے ذریعے سے اسٹیچو کے ذریعے سے تصویر کشی کرنے والے کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب جن کو اللہ رب العالمین دے گا وہ تصویر کشی کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اسی چیز سے بت پرستی دنیا کے اندر آئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین خالق ہے جو اس کی شایان شان ہے، اور بندہ کی طرف اگر خلق کی نسبت کر دی جائے تو جس حد تک بندہ کر سکتا ہے۔ میں نے بتلایا کہ بندہ ایک چیز موجود ہے، مٹی موجود ہے، کبھی کا بچے کے لیے گاڑی بنا دیا، کبھی بچے کے لیے پتیلی بنا دیا، بچے کے لیے چوئیاں بنا دیا، یہ سب بندہ کر سکتا ہے، لیکن بندہ مٹی نہیں بنا سکتا، پر اللہ رب العالمین مٹی بنا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ رب العالمین خالق ہے کما یلیق بجلالہ، جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مالک ہے، وہ مالک مطلق، ہم اور آپ بھی مالک ہوتے ہیں۔ ہمارے جیب میں جو ہے میں اس کا مالک ہوں، آپ کے جیب میں جو ہے آپ اس کے مالک ہیں، پر اللہ رب العالمین ساری کائنات کا مالک ہے، ہماری پراپرٹی کا بھی مالک ہے اور آپ کی پراپرٹی کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ کائنات کے اندر جتنے ذرات ہیں سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے، جتنی پراپرٹی ہے سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہماری اور آپ کی ملکیت ختم ہوتی ہے پر اللہ کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی وفات ہو جائے، ہماری اور آپ کی پراپرٹی ورثہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، پر اللہ رب العالمین مالک مطلق ہے، بیک وقت سب کا مالک ہے اور اس کی ملکیت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری ملکیت میں اللہ کی ملکیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین مدبر ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہوا چلانا، صبح شام کرنا، رات اور دن کا آنا جانا، موسم کا چینج ہونا، یہ سب اللہ رب العالمین کی کرشمہ، اس کی طاقت سے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی درخت کا سوکھا پتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ کسان جو ایک بیج اپنے گھر سے نکال کر کے مٹی میں دفن کر کے آتا ہے، مٹی کی تاریکی میں ایک بیج اگر پنپتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ کسی مادہ کے رحم میں اگر کوئی بچہ پنپتا ہے، کوئی نطفہ جنم لیتا ہے اور کسی بچے میں روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر ہے۔ تو توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور مدبر جانا جائے۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 54، الا لہ الخلق والامر، سنو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خلق ہے اور اسی کا حکم ہے۔ امر کو اللہ رب العالمین نے خلق سے الگ سمجھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے خلق کوئی اور چیز ہے، امر کوئی الگ چیز اور چیز ہے۔ امر سے اللہ رب العالمین کا قرآن بھی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ بولا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک اللہ رب العالمین معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی چوپایا زمین میں، کوئی حرکت کرنے والا جانور زمین میں نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ رب العالمین پر ہے۔ ہوا یحیی و یمیت والیہ یرجعون، والیہ یرجعون، اللہ رب العالمین ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اسی کی طرف لوگ لوٹ کر کے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر پوچھیے آپ کو فار مکہ سے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے ضرور کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو خالق، مالک، مدبر یہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ افراد اللہ تعالیٰ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں منفرد گرداننا، عبادت کی جو بھی قسم ہو، مالی ہو، بدنی ہو، مالی مدنی دونوں ہو۔ مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، بدنی عبادت جیسے حج ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور صرف بدنی عبادت جیسے اذکار ہیں، صلاۃ۔ تو عبادت چاہے مالی ہو، چاہے بدنی ہو، چاہے مالی بدنی دونوں ہو، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو بندہ اگر توحید الوہیت کا قائل ہے تو عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے اور کسی کے لیے نہ کرے۔ اس تعلق سے دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، میں سنوں گا۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین،
غیر اللہ سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے ڈرو اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو۔ یہ خوف بھی، رجوع بھی، انابت بھی سب عبادت کی قسمیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا بس۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم نے خارج کر دیا اللہ رب العالمین کی، یہ حصر کا معنی دیتا ہے، ہم نہیں عبادت کرتے مگر تیری ہی، پرستش کے لائق مولا صرف تو ہے۔ قل اعوذ بالناس، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں جہانوں کے پروردگار سے، کہہ دیجئے ہم پناہ میں آتے ہیں، ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم کہہ دیجئے ہم پناہ مانگتے ہیں جہانوں کے پروردگار کی، کہہ دیجئے ہم پناہ چاہتے ہیں جہانوں کے پروردگار سے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آیا اس کے اندر موجود ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگوں کی پرستش ہو رہی ہے، جتنے شجر و حجر پوجے جا رہے ہیں اس سے بچیں۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو دے کر کے بھیجا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ کی دعوت دی تو کفار مکہ نے کہا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا تمام معبودوں کو ایک بنا دیا؟ یہ تو عجیب سی بات ہے، 360 معبود کی ہم پرستش کرتے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، یہ محمد بن عبداللہ کہاں سے آ گئے؟ سارے معبودوں کو انہوں نے ایک قرار دیا، پھر ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ تو عبادت کی جو بھی قسم ہو سب اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، اور بندے کو جہاں تک جب بھی عبادت کرے تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو بندہ شریک نہ کرے۔ اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات یہ ہے ہوا افراد اللہ عز وجل بما لہ من الاسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہے جو صفات ہیں بندہ اس میں اللہ رب العالمین کو منفرد قرار دے، منفرد گردانے، اور یہ دو چیزوں کو شامل ہے، اثبات اور نفی۔ جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے کتاب و سنت میں، قرآن میں بذات خود یا احادیث رسول میں رسول کے ذریعے، رسول کی زبانی، اس کو ہم تسلیم کریں، مانیں، اس کو ثابت کریں، اور جس کی نفی کی ہے اپنی ذات سے اللہ رب العالمین نے، ہم اور آپ بھی اس کی نفی کریں۔ یہی معنی ہے نفی و اثبات کا۔ تو توحید اسماء و صفات میں دو چیزیں ہیں، نفی اور اثبات، یعنی دونوں ضروری ہے۔ جن چیزوں کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کی ہم نفی کریں۔ الصمد ہے اللہ رب العالمین، بے نیاز ہے سب سے، پوری دنیا اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الحی القیوم ہے، زندہ جاوید ہے، خود قائم ہے، دوسروں کے قائم کا ذریعہ بنا ہوا اللہ رب العالمین، سبب بنتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ قہار ہے، واحد ہے، تنہا ہے، زبردست ہے، جبار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ تو جو صفت اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کتاب و سنت میں ثابت کیا ہے اس کو ہم ثابت مانیں، اور جتنی چیزوں کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کمزور نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے لرزتا نہیں ہے، تو جو صفتیں اللہ رب العالمین کی ہیں اس کو ہم تسلیم کریں، اور جن صفتوں کی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے نفی کی ہے ہم اور آپ اس کی ذات سے نفی کریں۔ تو دو چیزیں یہاں پر ثابت ہیں۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ خوب اچھی طرح سے سنتا ہے، خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کے اندر تین گروپ کا تذکرہ ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس میں تردید ہے ان کی جو اپنے آپ کو مشبہہ کہتے ہیں، ممثلہ کہتے ہیں، یعنی جو اللہ رب العالمین کو مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں، ان کی تردید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس میں معطلہ ایک گروپ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کو ننگا تصور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں کا جو منکر ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو جو منکر ہے، یا اسماء کو مانتے ہیں لیکن ان اسماء کو صفت سے عاری قرار دیتے ہیں، ان کو معطلہ کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات سے خالی کر دیا۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے کہا وہ السمیع البصیر، اس میں معطلہ کی تردید کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سمیع اور بصیر نہیں مانتے، یا کہتے ہیں سمیع ہے بغیر سماع کے، بصیر ہے بغیر بصر کے،
غلط ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اور اس میں ایک تیسرا گروپ ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں لیسا کمثلی شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، پر وہ صفت سمع صفت بصر سے اللہ رب العالمین متصف ہے۔ ہاں بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن بندہ ایسا نہیں سنتا جیسے اللہ سنتا ہے، بندہ ایسا نہیں دیکھتا ہے جیسے اللہ دیکھتا ہے، بندہ اس طرح سے نہیں زندہ ہے جس طرح سے اللہ زندہ ہے، بندہ اس طرح سے نہیں چلتا جیسے اللہ چلتا ہے۔ یعنی بندے کی صفت کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کچھ اور ہیں۔ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، علم بندے کے پاس بھی ہے، پر دونوں میں فرق۔ بندے کا علم ایک دن ختم ہو جاتا ہے، بندہ ایک دن سیکھتا ہے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ سب ختم ہو جاتا ہے، پر اللہ اس کا علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کو زوال لاحق نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو ابھی جان لیا بعد پہلے نہیں جانتا تھا، نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اسے متصف تھا پہلے، ہو سکتا ہے اس کا اظہار بعد میں ہوا ہو، صفت خالقیت سے متصف تھا، گرچہ اس کا اظہار آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی، لوح و قلم کے بنانے سے ہوا، اس کی پیدائش سے ہوئی، لیکن صفت خالقیت سے متصف تھا۔ اللہ رب العالمین صفت مجید سے متصف ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا آنا جانا کہیں ثابت ہو، ورنہ اس صفت سے متصف ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنا ثابت ہے، لیکن نہ ہنسے اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، یہ صفت سے اللہ تعالیٰ پہلے سے متصف ہے، گرچہ اس کا اظہار کسی خاص موقع پر ہو اور کسی خاص وقت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جیسے کتاب و سنت میں وارد ہیں ایسے ہم مانیں، جس کا معنی ذکر کیا گیا اس معنی کو جانیں، جس کی کیفیت نہیں بیان کی گئی اس کی کیفیت کے بیان کرنے میں نہ لگیں، جس کی تشبیہ نہیں بیان کی گئی ہے ہم آپ اس کی تشبیہ دینے سے گریز کریں۔ لیسا کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ خوب اچھی طرح سے سننے والی ذات ہے اور خوب اچھی طرح سے جاننے والی ذات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ تو صفتیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ کے لیے خاص ہیں ان کو ہم خاص مانیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو قائم اقرار کریں، اس کے کسی بھی صفت کے ہم منکر نہ رہیں۔ تو توحید کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ توحید کی کل 3 قسمیں ہوئیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے توحید پر قائم رکھے اور اس کے مطابق جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔